تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کو آواز آئی یا رسول اللہ، آپ نے یوں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی یا رسول اللہ، دیکھا تو ایک ہرنی گلے میں رسی چارپائی سے بندھی ہوئی، وہ آپ کو پکار رہی تھی، آپ قریب آئے، کیا ہے؟ کہ آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، مطلب ذبح کی جاؤں گی، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوکے ہیں، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر، کہ اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے جیسے انسانوں کو ڈالے گا۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہیں بیٹھ گئے، اس نے دوڑ لگائی اور پہاڑوں میں غائب ہو گئی۔ دیر گزر گئی تو آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتر رہی تھی اور آ کر کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر، اسے خبر ہے میں کیوں حاضر ہوں۔ یہ ہمارے فیصل آباد کا بازار والا 10 روپے کے پیچھے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ زمین آسمان کانپ اٹھتے ہیں۔ آپ نے اس کو رسی سے باندھ دیا اور پھر بیٹھ گئے۔ دیر گزری، وہ صحابی ہے جنہوں نے پکڑا تھا شکار کے لیے، وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کیسے؟ کہا بھائی میرا ایک کام ہے چھوٹا سا۔ کہا کیا؟ کہ یہ ہرنی میں ہدیہ مانگتا ہوں آپ سے۔ کہا یا رسول اللہ ہم تو جان قربان کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں، آپ ہرنی کہتے ہیں؟ کہ بس یہ دے دو، کلیل۔ تو آپ نے اس کی رسی گردن سے نکالی، کہا الحق بأہلک، جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ میرے بچوں ایک ہرنی جتنی سچائی سیکھ لو، اپنی زندگی سے جھوٹ نکالو اگر اللہ کو پسند آنا چاہتے ہو۔ نہ تہجد پڑھو، نہ اشراق پڑھو، نہ اوابین پڑھو، فرض نماز کا تو معافی کوئی نہیں، اس کی تو معافی کوئی نہیں، سچ بولو۔ فرض روزے کی معافی کوئی نہیں، مت رکھو تم نفلی روزے، مت کرو تم نفلی حج۔ فرض حج ہے کرو، فرض زکوٰۃ ہے ادا کرو، فرض نماز ہے نہیں چھوڑ سکتے۔ سچ نہ چھوڑو، سچائی نہ چھوڑو۔ جو قوم جھوٹ اور بددیانت کا شکار ہوتی ہے انہیں دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی، چاہے وہ تہجد گزار ہوں اور چاہے وہ دہری ہوں۔ اور جو قوم سچ اور امانت پہ کھڑی ہو جاتی ہے انہیں کوئی شے ذلیل نہیں کر سکتی، چاہے وہ ایمان والے ہوں اور چاہے وہ 360 پتھروں کے پجاری ہوں۔ اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو اللہ کے واسطے۔ لمبی چوڑی بندگی ہے، میں نے فرض کے لیے تو میرے پاس کوئی چوائس کوئی نہیں کہ چلو اے کر لو تو اے نہ کرو۔ فرض تو فرض ہے، اس سے تو میں نکل نہیں سکتا، نہ آپ نکل سکتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو سچے بن جاؤ، سچے بن جاؤ، دیانتدار بن جاؤ، دیانتدار بن جاؤ۔ جو وقت یونیورسٹی کا ہے اس میں اگر آپ اپنے کام پہ جا رہے ہیں تو یہ آپ بددیانتی ہے، یہ خیانت صرف یہ نہیں کہ تم نے پیسے میں خیانت کی، ٹائم کی خیانت ہے۔ یونیورسٹی کا ٹائم میں پروفیسر صاحب اخبار پڑھ رہا ہے، یہ خیانت ہے اس وقت کے ساتھ جس کی گورنمنٹ اس کو تنخواہ دے رہی۔ یونیورسٹی کے ٹائم میں وہ حاضریاں لگا کے اور اپنے کام کو جا رہا ہے، یہ خیانت ہے اس ٹائم کے ساتھ جس کی وہ تنخواہ لے رہا ہے۔ اس کو سرکاری گاڑی ملی ہے، اس کے بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہی ہے، یہ خیانت ہے۔ بددیانتی اللہ کی نظروں سے گراتی ہے جیسے پتھر اوپر سے نیچے آ کر گرتا ہے، اور دیانت آدمی کو لے جاتی ہے 7 آسمان عرشوں تک پہنچا دیتی ہے دیانتداری۔ جو ٹائم یونیورسٹی کا مقرر ہے اس سے اگر آپ گھنٹہ لیٹ آ رہے ہو آپ نے 1 گھنٹے کی خیانت کی ہے۔ خیانت صرف پیسے جوڑ مارنے کو نہیں کہتے۔ آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے، نہیں پڑھایا، تم نے پڑھنا ہے، تم آئے پڑھنے کے لیے، یہاں تم کسی اور کام میں لگے ہو، تم نے ماں باپ سے بھی خیانت کی، اللہ سے بھی خیانت کی، اس یونیورسٹی کے ساتھ خیانت کی۔ پروفیسر صاحب یونیورسٹی کے ٹائم میں کسی اور کام میں لگا ہوا ہے، یہ خیانت ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کا پسندیدہ بننا ہے تو میں لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتا رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی 2 باتیں بتا رہا ہوں۔ سچائی، امانت، سچائی، امانت۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ٹیلی فون کے GM ہو کے ریٹائر ہوئے، وہ تبلیغ کے بھی امیر تھے۔ جب وہ دفتر میں آتے تھے تو تبلیغ